السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے قانون کو لے کر کے بہت سارے غلط فہمیاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی اور بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ قانون جو ہے اللہ کو سارے قانون میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قانون ہے اور طلاق جو ہے ایک زحمت ہے یا طلاق ایک بری چیز ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آئیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق زحمت ہے یا رحمت ہے۔ طلاق اللہ کی طرف سے ایک ایسی قانون ہے جو بہت ہی بڑا رحمت والا قانون ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ طلاق کے قانون کی وجہ سے نہ تو مرد اور نہ ہی عورت مجبور ہوگا زندگی گزارنے کے لیے گھٹ گھٹ کر کے۔ جیسے ایک عورت ہے، نیک خاتون ہے، نیک صفت ہے، اس کی شادی ایک ایسے مرد سے ہو جائے جو شرابی ہو، اور شراب جو ہے ہر برائی کا جڑ ہے، ہر برائی کا جڑ ہے۔ تو شرابی جو شوہر ہوگا وہ اس پہ ظلم ڈھائے گا، بدتمیزی کرے گا، ڈومیسٹک وائلنس ہوگا، اسے مارے گا، پیٹے گا، بہت طرح کے ظلم کرے گا۔ 100% ایسا کرتا ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن چانسز بہت زیادہ ہے جو شرابی ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس جو ہے وہ شراب کی وجہ سے۔ اب ایک عورت جو ہے اگر یہ طلاق کا قانون اس کے پاس نہ ہو کہ وہ اس سے چھٹکارا پا سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، وہ قاضی کے پاس جا کر کے شکایت کر سکتی ہے کہ بھائی میرا شوہر جو ہے شرابی ہے اور یہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، ذلیل کرتا ہے اور جانوروں کی طرح مجھے استعمال کرتا ہے اور میں گھٹ گھٹ کی زندگی جی رہی ہوں اس کے ساتھ، مجھے چھٹکارا چاہیے، تو یہ اسلام میں پروویژن ہے خلا کا۔ اور قاضی پہلے انکوائری کرے گا اور اس انکوائری کو اگر وہ سچ پائے گا تو اس کے بیسس پہ وہ خلا دے سکتا ہے، اس کو سپریٹ کرا سکتا ہے۔ شوہر کے پاس ایسی کوئی قانون نہیں کہ جو اسے روک لے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے ایک عورت کے لیے، اس سے بڑا رحمت نہیں ہو سکتا۔ چونکہ انسان اگر ایسے سچویشن میں پھنس جائے کہ جہاں پہ اس کی اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے، آپ تصور کر کے سوچیں، یہ بہت ہی بڑا عذاب ہے، تو یہ اللہ کا رحمت ہے۔ اسی طرح ایک مرد ہے اور وہ مرد جو ہے نیک ہے، صالح ہے، اور ایک ایسی بیوی سے اس کی عورت سے شادی ہو گئی جو بہت زیادہ، چاہے تو وہ بدتمیز ہو، فحاشی ہو، زبان دراز ہو، یا کوئی ایسی باتیں ہو جو نہ مانتی ہو، اور اس کے ساتھ رہنا آپ کے لیے عذاب بن جائے، ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جائے، تو آپ اللہ کی عبادت تو بڑی مشکل ہو جائے گی، زندگی سکون سے جینا مشکل ہو جائے گا، ایک ایک رات گزارنا پہاڑ کی طرح ہو جائے گا، عذاب ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ اگر وہ قانون میں لینینسی نہ ہو، قانون میں وہ پروویژن نہ ہو، تو اسے چھٹکارا پانے کے لیے کئی بار عورتوں کو غلط طریقے سے اس کو جد و کوب کر دے گا اور اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے چھٹکارا پانے کے لیے۔ لیکن اللہ نے یہ قانون دیا ہے کہ بھائی اگر ایسی سچویشن آ جائے، میاں اور بیوی میں نہ بنے، تو پہلے آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرو۔ اس سے بھی بات نہ بنے تو اور بھی کئی سٹیجز ہیں، اور اس کے بعد آربیٹریشن ہے۔ میں اس کے ڈیٹیل میں طلاق میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ خود مسلمان اس کو زحمت سمجھ بیٹھے، اور یہ رحمت اتنا بڑا رحمت ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اگر مرد چاہے گا اور اسے لگتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تو طلاق جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی ارادہ کر سکتا ہے طلاق دینے کا، طلاق دے سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ طہارت کے پیریڈ میں طلاق دے گا۔ لیکن اس میں ایک اور جو رحمت والی بات ہے، جو سب سے بڑی رحمت والی بات ہے، کہ طلاق دینے کے بعد یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کو گھر سے نہیں نکالو گے، عدت کے پیریڈ میں، طہارت کے پیریڈ میں طلاق دو گے، اور
وہ عدت آپ کے ساتھ گزاریں گی. ٹھیک ہے. یہ ایکچولی اس میں رحمت کیا ہے کہ کئی بار ایسا نہ ہو کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے طلاق دے دیا, کسی کے کہا سنی کی وجہ سے طلاق دے دیا, کسی کے بیک بائٹنگ کی وجہ سے طلاق دے دیا, کسی نے عورت کے بارے میں جان بوجھ کر کے غلط افواہ پھیلا دی, غلط الزام لگا دیا, اس کی وجہ سے طلاق دے دیا. تو یہ صلح کرنے کا موقع ہے 3 طہور. اور اگر 3 طہور وہ ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میری غلطی تھی, میرا انفارمیشن غلط تھا, تو وہ رجوع کر سکتا ہے. 3 طہور پورا ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے. یہ کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی آسانی ہے. ایسا نہیں کہ رینڈم تم نے طلاق دے دیا اور چھوڑ دیا اور گھر سے نکال دیا اور بیچاری کسی نہ گھر کا رہے نہ گھاٹ کا رہے. ایسا نہیں, آپ ایسے نہیں نکال سکتے. یہ ایکچولی کنسیڈریشن پیریڈ ہے تاکہ ہم اپنی ڈیسیجن پہ سوچ سکیں, غور و فکر کر سکیں. یہ کتنی بڑی آسانی ہے, کتنی بڑی رحمت ہے. اور اس سے کیا ہے, اکثر لوگ کئی بار غصے میں طلاق دے دیا, کئی بار غلط فہمی میں طلاق دے دیا, کئی بار کسی اور کہا چھوٹی چھوٹی بات میں طلاق دے دیا. تو طلاق آپ نے دیا تو طلاق ہو جائے گی, اس سے انکار نہیں. طلاق دیا تو طلاق ہو گئی. لیکن طلاق ایک ایونٹس کا نام ہے, اور 2 بار یہ ایونٹس اگر ہوتا ہے تو آپ کو رجوع کرنے کا رائٹس ہے. مطلب ایک بار ابھی طلاق دیا, رجوع کر لیا, پھر 5 سال بعد طلاق دیا, پھر رجوع کر سکتے ہیں. لیکن پھر 5 سال بعد اگر طلاق دیا تیسری بار تو پھر رجوع کا رائٹ نہیں ہوگا. تو 2 بار رجوع کا رائٹ ہے. اور اگر وہ آپ نے ریکنسیڈر نہیں کیا 3 طہور کے اندر, تو اب وہ لڑکی آپ کے نکاح سے باہر ہو گئی یا بیوی باہر ہو گئی. اب اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی سے نکاح کرے, کسی سے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شدہ سے نکاح کر کے بتایا تاکہ ایسے سچویشن میں بھی ان کو شوہر آسانی سے مل جائے. وہ کسی سے نکاح کر لے, انکلوڈنگ سابقہ شوہر جس نے طلاق دیا تھا. یہ پھر راحت کی بات آ گئی, پھر راستے کھلے ہوئے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں لگے نہیں بھائی یہی میرا شوہر ٹھیک تھا, یہ تو غلط فہمی ہے, یہ غلط باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم اور اسی کی وجہ سے غلط چیزیں رائز ہو رہی ہیں سوسائٹی میں. تو یہ قانون میں ہے کہ آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, نیا نکاح ہوگا, نیا مہر دینا ہوگا. تو یہ 2 بار ہو سکتا ہے. مان لیں 5 سال بعد پھر طلاق دیا تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے, رجوع نہیں کیا تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر اس لڑکی نے یا اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا, پرانے شوہر سے نکاح نہیں کیا, تو وہ شوہر اگر یا تو فوت ہو جائے یا اس نے طلاق دیا, جو ایک لمبا پروسیس وہاں بھی ہوگا, تو پھر سے وہ عورت تیسری بار نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی اپنے سابقہ شوہر سے. یہ ہے حلالہ. لیکن حلالہ کے نام پہ جو غلط چیزیں رائج ہیں, اور یہ خود مسلمانوں نے کی رائج, غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, گمراہی کی کتاب نہیں ہے. غیر مسلم امریکہ میں, یوروپ میں, آسٹریلیا میں جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں اور بہت ہی قابل لوگ ہیں, وہ تو ایمان لے کے آ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں ہمارے ہی لوگ, ہمارے ہی علماء, سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر کہہ رہے قرآن مت پڑھو, قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی جو چیز ہدایت کی ہے اس کو پڑھ کے گمراہ کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ ہاں, قرآن خود کہتا ہے کہ گمراہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اس میں کجی ڈھونڈنے کے لیے, تو وہ گمراہ ہوں گے. قرآن ہدایت دینے کی کتاب ہے اور آپ کو ہدایت ہی ملے گی, گمراہی نہیں ملے گی. تو طلاق پہ بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ سورہ طلاق پڑھے, سورہ بقرہ میں پڑھے. قرآن میں آتا طلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے. 2 بار سے مراد 2 ایونٹس, 2 ڈیفرنٹ ٹائم میں اگر 2 بار ایونٹس ہوا تو اس میں رجوع کرنے کا اور نکاح کرنے کا دوبارہ رائٹ ہے, جو ہم نے ختم کر دیا, جس کی وجہ سے یہ حلالہ رائج ہوا. حلالہ کے جو سانڈ ہیں, سانڈ ہی بولنا چاہیے ان کو, ہے نا. اور بلکہ حلالہ سینٹر کھول رکھا ہے کم وقتوں نے, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے. ایسی خباثت انڈیا میں الحمدللہ کم ہے, لیکن یہ پاکستان, بنگلہ دیش میں ہے نا. تو یہ انہوں نے دین کو پامال کیا, اللہ کے حکموں کو پامال کیا. اور اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں حدود اللہ, تلک حدود اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا حدود ہے, اور جو اس کو پامال کرے گا, اس شریعت کو, اس قانون کو, وہ اللہ کے حد کو توڑے گا. اور اللہ کے حد کو توڑنے والا کہاں ہے؟ سیدھا جہنم ہوگا. تو اللہ کا قانون جو ہے
یہ رحمت کا قانون ہے، یہ زحمت کا قانون ہے، اس میں عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت، چونکہ دنیا میں اس سے بری سچویشن نہیں ہو سکتی کہ کوئی مرد مجبوراً کسی عورت کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہو جبکہ اس سے اس کی بنتی ہی نہ ہو، اور کوئی عورت مجبوراً اس شوہر کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہو جبکہ اس سے بنتی نہیں ہو، یا اس پہ ظلم کرتا ہو، یا شراب کے نشے میں اور غلط حرکتیں کرتا ہو، غلط کام کرتا ہو، جو بھی چیز آپ تصور کریں وہ مجبور، تو اللہ نے مجبور نہیں رکھا نہ مرد کو نہ عورت کو، اس لیے طلاق کا قانون رحمت کا قانون ہے۔ اور یہ ہمیں ہر لڑکیوں کو بتانا چاہیے، عورتوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی کبھی بھی طلاق ہو جائے تو گھبرانا نہیں، اس کو قرآن اٹھا کے دکھاؤ، اگر اس شوہر کے ساتھ دوبارہ رہنا ہے تو اس کو قرآن اٹھا کے دکھاؤ، اور قرآن میں بتاؤ کہ بھائی دیکھو دوبارہ رجوع کرنے کا بھی رائٹ ہے اور نکاح کرنے کا بھی رائٹ ہے، ٹھیک ہے، حلالہ کا چکر میں آپ نہ پڑے، یہ آپ کو لوگ جو حلالہ کے نام پہ گمراہی پھیلا رہے ہیں ان سے، ان کے اوپر بہت بڑے لعنتی لوگ ہیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔